میں دعوت خطاب دوں گا علامہ جناب سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی۔ جب ان کے ہاتھوں میں اسلام محفوظ دیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ ہم اسلام کی مخالفت کر کے بھی اور دشمنی کر کے بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو انہوں نے اس خاندان کی دشمنی کی اور بے شمار چالیں چلیں۔ اور میں ایک چال یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ اس خاندان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی یہ خاندان جس میں رسول آئے ہیں، جس میں مولا علی آئے ہیں، اس خاندان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیوں تعلق نہیں تھا؟ کب اسلام تو تب آیا جب رسول اللہ 40 برس کے ہوئے، تو اب جو رسول کے چچا تھے، جو رسول کے والد تھے، جو رسول کی والدہ تھیں، جو دادا تھے، ان کا بھلا اسلام سے کیا تعلق؟ اصل میں کوتاہی نظر ہے۔ اصل میں تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اسلام کب سے آ گیا تھا، تم یہ سمجھے نہیں کہ اسلام کس گھر میں اللہ نے بھیجا تھا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکیزہ رسول کا مجسم نور، اور یہ پاکیزہ نور جس نور کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ نور جسے اللہ نے اپنا نور قرار دیا، وہ نور مشرکوں کی گود میں نہیں آ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کا اس عنوان کو پسند کرنا، خوشی ہوئی، اور بالخصوص یہ جو نوجوان بچے بیٹھے مجھے خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں یہ 10 دن میں ایک دستاویز ہے اس خاندان کی جو آپ کے پاس محفوظ ہو جائے، پھر جب کوئی کہنے والا بے ضمیر انسان اس خاندان کے متعلق کچھ کہے یا لکھے تو ہمارے اس مجلس کے، ہمارے لوگوں کے، ان بچوں کے، ہمارے گھروں کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بول رہا ہے اس کی آواز ابو جہل کی آواز ہے۔ خبر میں آ رہی ہے نا حضور؟ یہ منافقوں کی آواز ہے، یہ ابی لہب کی آواز ہے، ان کے والد کا۔ اور ظلم تو یہاں تک ہو گیا، میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں بچے اس موضوع کو ڈس لائک نہ کریں، بچے اس موضوع کو ناپسند نہ کریں، لہٰذا میں پڑھ ہی رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے۔ آپ بڑے تو سب جانتے ہیں، میں نے کیا ایسی کو بات کہ ان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو سن رہے ہیں، یہاں تک جسارت کی، یہاں تک لکھا کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہیں۔ معاذ اللہ، میں روایت کو احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، چھوڑ میری زبان میں طاقت نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہا میرے اللہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں، میں اپنے ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کل بھی عرض کیا، یہ شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے، یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کے دل میں عشق رسول موجود ہے۔ اس کو شیعہ سنی کا میٹر بنایا جا رہا ہے، یہ شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے۔ پالنے والے یہ تو میرے ماں باپ ہیں، یہ جہنم میں۔ آواز قدرت آئے گی، میرے حبیب یا تو ماں باپ کو بخشوا لے یا امت کو بخشوا لے۔ ہیں یہ امت اور ماں باپ میں تقابل، یا اس کو بخشوا یا اپنے۔ تو نبی 3 مرتبہ چیخ کر کہیں گے امتی امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، ماں باپ نعوذ باللہ۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کتنا بڑا کام کیا یہ روایت لکھ کر آپ نے رسول کے حق میں۔ آج یہودی لوبی، آج عیسائی لوگ، آج یہ جتنے بھی کہیں بھی غیر مسلم ہیں، کیا منہ لے کر آپ ان کے سامنے اسلام کی بات کریں گے اور پیغمبر اسلام کی بات کریں گے؟ کہاں اس کے رسول کے دعوے کہے؟ تو وہ پلٹ کر آپ سے کہیں گے ارے اس نبی، نعوذ باللہ، اس نبی کی بات کرتے ہو جو نبی اپنے 2 بوڑھے ماں باپ کو نہیں بخش پا سکتا، وہ اتنی گندی امت کو کیسے بخشوا سکتا؟ وہ اتنی گناہگار امت کو کیسے بخشوائے گا جو 2 بوڑھے ماں باپ؟ نہیں، یہ دشمنی آپ نے کی ہے۔ اللہ کا وہ پاکیزہ نور، وہ مجسم نور،
मुशरिकीन और काफिरीन को गोद में नहीं आ सकता। आइए आज मैं अर्ज करता हूँ आपसे कि रसूल का बाबा कौन था। मुझे आपके इस बात की आपके एक सलवात से पता चलेगा कि आप ये बात सुनना चाहते हैं कि नहीं कि रसूल के बाबा कौन था। और चूंकि मौजू बहुत तवील है और वसी है और हमारे पास नशिस्तें वही 10 हैं माशाअल्लाह, तो मैं सिर्फ आज जनाब अब्दुल्ला का ही जिक्र नहीं करूँगा, बल्कि आज मैं रसूल अल्लाह के बाबा का भी तस्करा करूँगा और रसूल अल्लाह के दादा का भी तस्करा करूँगा। और फिर अर्ज करूँ, फिर मुझे आपकी एक सलवात चाहिए कि इस सलवात से मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि आप किस कदर तलब रख रहे हैं, ऐसी बुलंदतर सलवात। अब ये रिवायत आपने देखी, आइए अब तारीख से सुनिए कि ये जनाब हज़रत पैगंबर इस्लाम के वालिद का नाम क्या था। बेटा आपसे पूछा, आप सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछो क्या नाम था। हज़रत अब्दुल्ला, बोलो ना बेटा, हज़रत अब्दुल्ला। इसलिए कह रहा हूँ आप तैयार हो जाएं कि एक लफ्ज़ को आप अपने पास महफूज करें। क्या नाम था उनका, किन का नाम है। वो ताजदार अंबिया जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम नौकर हैं, जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान कहलाते हैं, जिनकी वजह से रहमतों की उम्मीदें रखते हैं, जिनकी वजह से कहते हैं तू हमें बीमार है तो तू शिफा दे दे तुझे मोहम्मद का वास्ता, भूखे हैं तो ग़िज़ा दे दे तुझे अपने रसूल का वास्ता, या जिनकी वजह से दुआएं मांगते हैं या जिनकी शिफात पे उम्मीदें रखे बैठे हुए हैं, उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम क्या है। आइए देखिए ये कौन है। तारीख लिखती है कि अरब में हज़रत अब्दुल्ला इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि अरब में उन जैसा कोई हसीन नहीं था। अब मैं जो कुछ लिखा है हिस्ट्री को उसको थोड़ा इशारे से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं मिंबर पर हूँ, वजाहत से नहीं पढ़ सकता। ये तहजीब है इस मिंबर की। मासूम ने फरमाया, हमारे मासूम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, कि अगर ख़वातीन तक तुम्हारी आवाज़ जा रही है, औरतों तक, तो कुरान मजीद में सूरह यूसुफ पढ़ देना, सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़ना। अगर औरतों तक, अल्लाह रे ख़ानदान मुस्तफ़ा की ज़बान की शराफत, इस पे कुर्बान जाएं। यानी देखा शराफत ज़बान, तो मिंबर पर हैं, बीवियों तक आवाज़ जा रही है, तो मैं ज़रा इशारे से पढ़ूंगा, आपको पढ़ना भी है, सुनाना भी है, और ज़रा सा देखिए। का इतने हसीन थे जनाब अब्दुल्ला कि अरब की हर लड़की की ये ख्वाहिश थी कि इनसे मेरी शादी हो जाए। सुनिए तारीख जनाब अब्दुल्ला की। सब लड़कियां, अरब की औरतें क्या चाहती थी कि ये हमारे दूल्हा बन जाएं। यानी गोया मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ कि लड़कियां मरती थीं हज़रत अब्दुल्ला पर। मैं नबी के बाबा की बात कर रहा हूँ, इतने हसीन थे। लेकिन वो किसी की तरफ निगाह उठा के देखते ही नहीं थे। सुबहान अल्लाह, देखते ही नहीं थे। नौ उम्र थे, कमसिन थे कि अपने बाबा के साथ सफ़र कर रहे थे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के साथ। और राह में कस्बा आ गया, वहाँ पे क़याम किया जैसे कि काफ़िले ठहरते। तो उस जागीर की जो शहज़ादी थी, सरदार की बेटी, वो अपनी सखियों सहेलियों के साथ अपने कसर के छत पे खड़ी हुई ये काफ़िले के क़याम का मंजर देख रही थी। हज़रत अब्दुल्ला मसनद कुर्सी लगा के बैठे थे। उसने अपनी कनीज़ों से को, वो जो शहज़ादा बैठा है उससे बुला लो, मैंने उससे कुछ बात करनी। हज़रत अब्दुल्ला उनके पास, क्या बात है। तो उसने कहा, शहज़ादे आप किस कबीले से? कहा बनी हाशिम से। कैसे बुलाया? कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझसे शादी कर लें। मेरे मोहतरम सुनने वाले तवज्जो फरमा रहे हैं, मौजू बोर तो नहीं करेगा आपको। ये 10 रोज़ा मजालिस जो ये वाबस्ता हैं, पूरा एक के बाद एक मजमून एक ही है जो आपके सामने पेश किया जाए। आप मुझसे शादी कर लें। कहा शादी कर लें। भैया वो सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।
وہ ابھی نشست نہیں ہے، چونکہ کل جو ہے نا یہاں بیٹھنے والوں کو بہت اونچا دیکھنا ہوا تھا تو ان کو زحمت ہو گئی تھی، وہ محسوس میں نے کیا، وہ بہت اونچا تھا تو ان جو برابر میں ان کو بہت زیادہ. جی ہاں آپ بہتر ہیں، وہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کو دیکھنا. ہاں صلوات پڑھ دی. آپ پہ آرام کا بھی تو خیال رکھنا. شادی کر لیجئے، اور اگر آپ شادی نہیں کر سکتے تو پھر آج کی رات ایک رات کے لیے مجھ سے شادی کر لیجئے. دیکھیں یہ شادی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، وہاں یہ شادی کا لفظ لکھا ہوا نہیں. کہیں آپ تاریخ میں پڑھیں تو مجھ سے کہیں یہاں تو لکھا نہیں ہے تو آپ نے شادی کا لفظ کیوں کہا؟ احتراماً کہا ہے، میں ممبر پر ہوں، وہ لفظ میں رکھ نہیں سکتا احترام کی وجہ سے، اس لیے میں نے شادی کا لفظ رکھ دیا ہے. وہاں واقعی شادی کا لفظ نہیں ہے. احترام میں اور کہہ سکتا ہے بچیاں میری آواز سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، ممبر حسین ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے. آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، یا پھر آج کی رات ایک رات کے لیے رکے تو آپ وہاں بھی ہیں، یہاں رک جائیے میرے محل میں مجھ سے شادی. معززین لالا موسیٰ بہت عظیم الشان اجتماع ہے، تقریر کا میرا ابتدائی حصہ ہے، تمہیدی گفتگو ہے. میں اپنے تاجدار انبیاء کے پاکیزہ بابا کا جواب سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے اس حسینہ شہزادی کو جواب دیا. 9 عمری ہے، بالکل کم سن ہے جناب عبداللہ. کیا کہا اس نے؟ یا شادی کر لیجئے، نہیں تو پھر ایک رات. اب جواب سنیے. حضرت عبداللہ نے کہا جو تم نے کہا شادی کر لیں تو یاد رکھنا ہمارے گھرانے میں شادی بزرگوں کی اجازت سے کی جاتی ہے. اللہ سبحان اللہ. میرے نوجوان بچے سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں آپ؟ ہمارے خاندانوں میں یہ شادیاں جو ہیں وہ بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ گڈے گڈیوں کا کھیل. یہ تو طے ہوتا ہے بزرگوں کی اجازت سے. یعنی آپ نے دیکھا کیا تہذیب دی ہے حضرت عبداللہ نے. ہاں یعنی آج کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو کیسے رد کیا ہے کہ کسی لڑکے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کر کہے ابھی 18 سال کا ہوا ہے اور 19 سال کا ہوا ہے، اماں میری شادی اس سے ہوگی، اگر اس لڑکی سے میری شادی نہ ہوئی تو میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا، میں اپنی جان دے دوں گا. ارے یہ تمہارے منہ پہ جملہ کیسے آیا کہ شادی نہ ہوئی اس لڑکی سے تو جان دے دوں گا؟ یہ تم نے بات کی کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تربیت ٹھیک نہیں ہے. تم نے مانا کس کو ہے؟ اگر تم ان کے جان دے دوں گا، تمہاری جان ہے کب؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ جان تمہاری ہے؟ یہ تمہاری نہیں ہے، یہ سانسیں تم نہیں لے رہے ہو، تمہارے ارادے سے نہیں آ رہی ہیں، تمہاری مرضی سے نہیں آ رہی ہیں، تمہاری قوت سے یہ سانسیں نہیں آ رہی ہیں. وہ مالک ہے جو سانسیں دے رہا ہے. اور یہ کیسے اختیار ہوا تمہیں کہ ماں کا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا تم نے، باپ کو تڑپا کے رکھ دیا، بہن بھائیوں کو تڑپا کے رکھ دیا. وہ نہیں ملی تو پھانسی پر لٹک جاؤں گا. لٹک گئے پھانسی، پنکھے سے بن کے مر گئے. اور جس کے لیے مرے ہفتے بعد ان کی شادی ہو گئی، وہ کہیں اور چلی گئی. تم اکیلے کیا مرے، پورا گھر مار کے چلے گئے. دین دنیا سے برباد ہو گئے، نہ یہاں کی نہ وہاں کی، سب عاقبت خراب ہو گئے. نہیں، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، نہ کسی کی جان تمہاری ہے، نہ اپنی جان دے سکتے ہو نہ کسی کی جان لے سکتے ہو. کچھ غور فرما رہے ہیں ان باتوں کو؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بالخصوص میرے نوجوان دوست، وہ بچے جو اس خاندان کے ماننے والے، کم از کم دنیا والے سنیں، یا کم سے کم وہ بچے، وہ نوجوان جو اس گھرانے کے ماننے والے ہیں، انہیں پتہ رہے کہ یہ گھرانہ کون سا ہے. ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا ہم مان رہے ہیں. ماننے کا مطلب ہے کہ وہی اعمال اختیار کیے جائیں جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں. شرفا کی شادیاں، یہ نہیں کہ بچیاں بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، کہ بچیاں آ کر کہیں کہ ہم فلاں جگہ، لاہور والا کود، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے اس جگہ مجھ سے شادی کر لیں یا پھر ایک رات کے لیے شادی کر لیں. رہنا تو آپ نے وہاں خیمے میں بھی ہے، میرے محل میں رہ جائیں. حضرت عبداللہ کا جواب سنانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پیغمبر اسلام کے والد گرامی، 9 خیز عمر ہے. کہنے لگے جو تم نے شادی کی بات کی ہے تو یاد رکھنا کہ ہمارے ہاں شادی بزرگوں کی. اب ایک جملہ سنیے گا، اللہ کرے بات پہنچ جائے.
इशारे बुजुर्गों की इजाजत से होती है। और वो जो तुमने एक रात की बात की है ना, सुनिए, ये रसूलुल्लाह के बाबा हैं, अभी शादी भी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई तो रसूलुल्लाह की विलादत व शहादत ज़ुहूर पुरनूर भी नहीं हो। जब रसूल नहीं आए तो इस्लाम नहीं आया, इस्लाम नहीं आया तो हराम हलाल नहीं पता चले। तो उस वक्त क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं याद रखना हमारे यहाँ शादी बुजुर्गों की इजाज़त से। और जो तुमने एक रात वाली बात की है तो गौर से सुनो, मेरे लिए हराम करने से बेहतर है कि मर जाऊं। सुभान अल्लाह। खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहिए। हराम करने से बेहतर है कि मैं, अल्लाह अकबर, अभी वो जो हराम और हलाल बताएगा वो तो दुनिया में बज़ाहिर आया ही नहीं। पैगंबर इस्लाम बताएंगे ना हराम, और वो तो दुनिया में बज़ाहिर आए नहीं। उनसे पहले कह रहे हैं हराम क्या है और हलाल क्या। और इतना ही नहीं कह रहे हैं हराम से बेहतर मर जाना है, हराम से बेहतर मर जाना है। चले गए, काफिला रात को रुको, आगे बढ़ गए। जब वहाँ पहुँचे तो हजरत वहाब सरदार थे बहुत बड़े, और उनकी बेटी थी जनाबे आमिना सलामुल्लाह अलैहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की शादी जनाबे आमना से करवाई। फिर वहाँ क़याम हुआ, वलीमा हुआ। फिर जनाब अब्दुल्ला अपनी दुल्हन के साथ, अपने बाबा के साथ वहाँ पलटे वापस आए। तो इत्तफाक से जब उस बस्ती में पहुँचे तो फिर शाम हो गई, काफिला फिर रुक गए। अब जिस तरह तारीख़ ने लिखा है हमें पता ना लगता कि ये राज क्या है, इसको अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने वाज़े किया। देखा कि वो फिर खड़ी है। अब अपनी कनीज़ों से कहा, उससे कहो मैं बात करना चाहता हूँ। तो सुन रहे हैं मेरे दोस्त, मुतवज्जे हैं? चलिए आ गए। कौन कौन है अब जनाबे अब्दुल्ला के साथ? अपनी दुल्हन भी है, वालिद साहब शादी करके ले आए, वहाँ का वलीमा हुआ, क़याम हुआ। क्या बात है शहजादे का? जब मैं गया था याद है तुमने कहा था कि मुझसे, कहाँ मुझे याद है। अब वो एक रात वाली बात भी याद है? कहिए वो भी याद है। अच्छा अब क्या इरादा है सुनिएगा। क्या नकाब हटाई है हजरत अब्दुल्ला ने और क्या राज को खोला है। तो उसने वो जो कस्बे के सरदार की बेटी थी कहा, शहजादे मैं कोई बदचलन और आवारा लड़की नहीं हूँ, मैं तो इस कबीले के सरदार की ना हुस्न में मेरा सानी है ना माल और दौलत में। और मैं आपको बताऊं कि मैं तौरात, इंजील और ज़बूर की आलिमा हूँ। भाई अल्लाह करे आप गौर करें, मैं तो तौरात और इंजील और ज़बूर की आलिमा हूँ। मैंने उनको पढ़ा है, दर्स पढ़ा है। शहजादे जब आप वहाँ आकर बैठे थे ना तो मैंने आपकी पेशानी में एक नूर देखा था। मैंने चाहा कि वो नूर की मैं अमीन बन जाऊं, मैं अमीन बन जाऊं। ऐसा मेरे नसीब में नहीं था, आप चले गए। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा अब ऐसा लगता है जो उस नूर की अमीन थी वो नूर उस तक पहुंच गया है। तो मेरे मोहतरम सामईन बिस्मिल्लाह, लगता ये है, देखिए औरत के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब अली इसकी अक्ल कम होती है, मर्द के मुकाबले में नाक़िसुल अक्ल होती है। मेरी ये बहस नहीं है, लेकिन इतना है कि ठीक है ये औरत नाक़िसुल अक्ल होगी, मगर नाक़िसुल अक्ल होने के बावजूद हुजूर आली उन मौलवियों से ज़्यादा अक्लमंद है। मेरे मोहतरम सामईन, ये रसूल अल्लाह के दुनिया में आने से पहले समझ गई कि रसूल नूर होता है, ये आज तक नहीं समझे कि नूर है। अल्लाह आपको ज़िंदगियाँ दे। माशाअल्लाह बहुत अजीब शान इज्तिमा है।
دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میں آپ سب کو امام ضامن کے سپرد کرتا ہوں. امام ضامن کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ ہے رسول کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام. حضور علی آپ نے کہا ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا. مجھے ایک بات بتائیے, جو سردار بھی ہو, مکے کا سردار بھی ہو, سردار کا بیٹا بھی ہو, سردار کا پوتا بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, حسین بھی ہو, مالدار بھی ہو, لڑکیاں سنیے گا جملہ, عورتیں اس میں مرتی بھی ہوں, پھر اس کے دامن میں داغ بھی نہ ہو, پھر اس کا دامن بے عیب ہو, پھر اس کا دامن طاہر ہو, پھر اس کا دامن پاکیزہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے میرے محترم سامنے؟ آپ کو معرفت نہیں ہے, آپ سمجھے نہیں ہیں کہ رسول کیا ہے اور اس کا گھرانہ کیا ہے. یہی اس اشرے میں عرض کرنا ہے کہ جس گھر میں نبی آیا ہے وہ گھرانہ کیا ہے, اور پھر ان کے والد, اور وہ ہیں ان کے دادا حضرت عبد المطلب. کل ایک جملہ آیا تھا, شیبۃ الحمد جب دنیا میں آئے تو ایک لٹ بالوں کی سفید تھی پیدائشی طور پر. کاہنوں نے کہا, نجومیوں نے کہا ہاشم کے بیٹے ایک لٹ سفید ہے, یہ دنیا میں وہ عزت حاصل کرے گا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہوگی. لگ رہا ہے آپ کچھ تھکن سی محسوس کر رہا ہے میرے محترم سننے میں. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد المطلب. انہوں نے کہا تھا کہ میں, جو ان کا عظیم کارنامہ ہے, مکے میں پانی کی بہت زیادہ شارٹیج تھی, پانی نہیں تھا, بہت پریشان تھے لوگ, پانی کی وجہ سے مصیبتیں تھیں, بیماریاں تھیں, افلاس تھا, بھوک تھا. اور خاص کر کے جب حج کا موقع آتا تھا اور دنیا بھر سے, یہ حج تو پہلے سے ہوتا تھا, دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ حج کی رسوم ادا کرنے کے لیے آتے تھے. تو جناب ہاشم اس وقت سردار مکے کے, ان کو میزبانی کرنی پڑتی تھی, حج کی میزبانی. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ دور دور سے پانی منگواتے تھے اونٹوں پر, اور سارے حاجیوں کے لیے پانی رکھتے تھے, لاکھوں ہزاروں جمع ہوتے تھے. پانی تو آ جاتا تھا, لیکن وہ پانی جو ہے, وہ جو بڑے بڑے ٹینک بنائے جاتے تھے اس میں پانی گرم ہو جاتا تھا, پیا نہیں جاتا. پھر جناب ہاشم نے ایسی ٹیکنیک اختیار کی تھی کہ چمڑے میں کچھ عرب کے مخصوص علاقوں میں گھاس ہوتی ہے, وہ گھاس منگا کے چمڑوں میں تکیے بنائے گئے تھے, گدے بنائے گئے تھے, وہ ان ٹینک, پانی کے ٹینکس پر لگا دیتے تھے جناب ہاشم رسول اللہ کے پردادا جو سردار تھے, جن کا کل میں نے کہا تھا کہ انہوں نے دسترخوان بھیجا. تو پانی ٹھنڈا رہے, تو پانی آ بھی جاتا تھا باہر سے تو گرم ملتا تھا پینے کے لیے. حضرت عبد المطلب نے اپنے زمانے میں فیصلہ کیا. آئیے بتائیے کہ یہ ان کا دین کیا تھا, یہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ آئیے دیکھ. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مکے سے پانی کی شارٹیج کو ختم کروں گا, اور میں چاہے زمزم کو دوبارہ اوپن کر دوں گا, چاہے زمزم کو میں ڈسکور کروں گا, دوبارہ نکال لوں. آپ چاہے زمزم کو جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو کل میں پڑھ رہا تھا, حضرت اسماعیل جب چھوٹے سے تھے تو ان کے ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ ظاہر ہوا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم. تو وہ چاہے زمزم, زمزم کا کنواں جہاں آب زمزم ملتا ہے, وہ مکے میں اتنا پانی تھا, میٹھا اور ٹھنڈا پانی. تو اب شارٹیج کیسے ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پانی بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہا تھا, پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. پھر دو قبیلوں کی اس پانی پہ لڑائی ہو گئی. عموماً پانی پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے, آج تک ایسا ہوتا ہے. لڑائی جو ہوئی تو کچھ لوگ مارے گئے تو دشمنی پیدا ہوئی, ادھر کے بھی مارے گئے, ادھر کے پھر لڑائی ہوئی, ادھر کے بھی مارے گئے, ادھر کے ہی مارے گئے, ادھر کے ہی مارے گئے, لوگ خون بہنے لگ گئے. جب بہت زیادہ خون بہ گیا تو اس دور کے کاہن نجومی بیٹھے کہ بھائی چلو اس کی پریا کریں, پنچایت کریں اور اس فیصلے کو کریں. خیر ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو نزا کا باعث ہے وہ یہ پانی ہے, آب زمزم, یہ چاہے زمزم کا پانی ہے. ایسا کرو اس کنویں کو ہی بند کر دو, وہ کنواں جو جناب اسماعیل کے قدموں سے, اس کو بند کر دو, نہ یہ پانی رہے گا نہ خون بہے گا. اس کو بند کر دیا گیا.
آج ممکن ہے آپ کو یہ فیصلہ پسند نہ آ رہا ہو، اس وقت کے لحاظ سے فیصلہ ٹھیک تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ پانی آب زمزم کا بہرحال پانی ہے، اس کے وجود سے جو بہہ رہا ہے وہ انسانی خون ہے، انسانی خون پانی سے ہر حال میں افضل ہے، لہٰذا اس کو بند کر دیا۔ جب بند کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو موجود ہیں، ان میں سونے کے بڑے بڑے ہرن تھے، ہرن سونے، ٹھوس سونے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بے اولاد تھا، وہ جب ادھر آیا تو اس خاندان کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ یہ متبرک گھر ہے کعبہ، آپ دعا مانگیں، اگر میرے ہاں میرا جانشین پیدا ہو گیا تو میں خانہ کعبہ پہ نظر کروں گا۔ وہ دعا قبول ہو گئی، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، ہرن بنا کے لایا، اس نے وہ چڑھا دی، اور بہت سے بادشاہوں کے خانہ کعبہ پر نظریں اور منتیں چڑھی ہوئی۔ ان کاہنوں نے کہا آج پانی پہ لڑ رہے ہیں، کر یہ سونے کے ہرن پہ نہ لڑنے لگ جائے۔ کعبے سے وہ تبرکات بھی اتار کے آب زمزم میں ڈال دیے، کنویں میں ڈال دیے، کنویں کو بند کر کے مٹا دیا، نشان ہی مٹ گئے، آب زمزم ختم ہو گیا۔ وہ جناب اسماعیل کے بندے۔ حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا سینکڑوں سال کے بعد۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس کو کھودوں گا اور آب زمزم کو جاری کروں گا۔ دوبارہ تاریخ نے لکھا کہ جب وہ چلے تو مکے کے کافر سامنے آ گئے، اور کافروں نے کہا کہ عبد المطلب ہم آپ کو یہاں گڑھا کھودنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے گڑھا کھودنے نہیں دیں گے، چاروں طرف ہمارے بت لگے ہوئے ہیں، اگر آپ نے گڑھا کھودا تو ہمارے بتوں کی توہین ہوگی۔ کس کی توہین ہوگی؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، کہہ رہے ہیں ہمارے بتوں کی توہین ہوگی، آپ کے نہیں، آپ کے نہیں۔ عبد المطلب نے کہا مگر مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں یہ کھودوں، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، ذرا عرض کریں عبد المطلب سے کہ آپ کو حکم کس نے دیا ہے کہ یہ زمزم کھودو؟ اور آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں، سارے جوان شمشیریں ہاتھ میں لے کر، جی سردار حکم۔ کہا مجھے حکم ہوا ہے، میں چاہے زمزم کو دوبارہ کھود رہا ہوں ہزاروں سال کے بعد، یہ مکے کے کافر مجھے روکنا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں جا رہا ہوں غلاموں کے ساتھ کھودنے کے لیے تاکہ جاری کروں میں آب زمزم کو دوبارہ، اگر یہ قدم بھی آگے بڑھیں تو کسی کا سر بدن پہ رہنا نہیں چاہیے۔ بنی ہاشم کے جوانوں کی تلواریں نکلا، کس کی جرت تھی کہ کوئی آگے بڑھ، وہ آگے بڑھے اور جا کر عصا سے اپنے نشان لگایا، کہا یہاں کھودو، یہاں ہے آب زمزم۔ ذرا سوچئے، یہاں ہے آب زمزم، یہاں کھودو۔ یقین جانیے آج ہم جب جاتے ہیں ایسے دیہاتوں میں، علاقوں میں، تو وہ کہتے ہیں جی یہاں ہمارے دادا کے زمانے میں، پردادا کے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، آج تو پانی کے دوسرے انتظام۔ اچھا کہاں ہے وہ کنواں؟ کہا بس یہ پتہ ہے ہوتا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ نئی بہویں آ جاتی ہیں، پرانے آثار مٹ جاتے ہیں۔ کب بند ہوا تھا آب زمزم؟ عبد المطلب کہہ رہے ہیں یہاں ہے وہ کنواں، یہاں ہے۔ غلاموں نے کھودنا شروع کیا، کھدائی ہو رہی ہے، سارے کافر دیکھ رہے ہیں، قدم آگے بڑھائیں یہ جرت نہیں ہے، مگر باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں ظاہری باتیں ان کے حق میں تو ہو نہیں رہی ہیں، عبد المطلب مخالفت میں ہو رہی ہیں۔ ہاں دیکھ لیں گے پانی نکلے گا، ارے پانی ہوتا باپ دادا ہمارے پیاس سے مر جاتے تھے تڑپ تڑپ کے قحط میں، ہمیں نہ پتہ چل جاتا پانی ہے، یہ آئے ہیں پانی نکالنے کے لیے۔ ہے حضور علی؟ دیکھتے ہیں کیسا پانی نکلتا ہے، کوئی پانی وانی نہیں۔ اب وہ غلاموں کے بیلچے جو ہیں وہ زمین میں لگ رہے ہیں، اور خاک اور جلتے جھلستے پتھر اور چنگاریاں ٹوٹتی ہوئیں اور نکل رہے ہیں، آگ زدہ پتھر نکل رہے ہیں، پانی کہاں؟ کرتے کرتے کہ آپ نے کبھی وہ بور کروایا اپنے گھروں میں؟ کبھی بور سبھی نے کرایا، تو وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت دلچسپ منظر ہوتا ہے جب آپ پانی کے لیے بور کراتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، بھائی یہ وہ کہتا ہے کتنے تک پانی نکل آئے گا؟ آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ 70 فٹ پہ پانی موجود ہے، برابر والے نے کرایا تھا اس کا تو 65 فٹ پہ نکل آیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے اگر اتنا ہے تو پھر جناب میں آپ سے 20,000 لے لوں گا، مثال کے طور پہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں،
30,000 रुपये ले लूँ, आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है कि 70 फीट पे पानी निकले तो 30, एक मिसाल दे रहा हूँ, 30,000। जब आप बोर कराने हो तो आप देखेंगे वो उधर वाला पड़ोसी भी आके खड़ा हो जाएगा, दो उधर वाले भी, आप बुलाते नहीं, खड़े हो जाएं और एक दूसरे से बातें करने लग जाए। मुझे लगता है 200 फीट से पहले पानी नहीं आएगा, हैं? अच्छा, आप भी बिजलियाँ कर रहे हैं कि मैं उसे 70 फीट का कह कर आया हूँ। वो मंजर बड़ा अजीब व गरीब होता है, देखते रहते हैं, वो भी यही देख रहे हैं, कोई पानी नहीं निकलने वाला। हुजूर अली के यकायक गुलाम ने जो बेलचा मारा और वो बेलचे से यूँ जो मिट्टी बाहर आती थी उस पर सबकी नजर होती, अब वो गड्ढे में से मिट्टी बाहर आई तो सबने देखा कि ये मिट्टी जो है वो कीचड़ है, कीचड़ है। अगला जो बेलचा लगा है तो पत्थर हटा और पानी जो है प्रेशर के साथ उमड़ता हुआ बाहर आया। सुनिएगा हुजूर अली, और जब पानी बाहर आया तो पहले रेत ज़दा, कीचड़ ज़दा, और फिर जो बाहर आया तो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, और इतना ठंडा पानी कि दूर खड़े हुए काफिरों ने इस शदीद गर्मी में पानी की ठंडक को अपने रुखसारों पर महसूस कर लिया। घबराए तो नहीं बैठे हैं हुजूर? निकलते 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 अब जो देखा, थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, सोने के हिरन, वो हिरन की ढाले, तलवारें, नेज़े, कीमती सामान। अब जो काफिरों ने सामान देखा तो आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा, कहा अब्दुल मुत्तलिब सामान बहुत सोने का निकला है, कीमती, क्या हमें भी हिस्सा मिलेगा? ये काफिर जहनियत है, क्या हमें भी हिस्सा मिलेगा? हुजूर अली अगर मैं और आप होते, या कम से कम मैं होता, तो सीधी सी बात है, मैं तो एक ही जवाब देता कि जब मैं यहाँ के गड़ा खोदना चाह रहा था तो तुम लड़ने के लिए आए, लड़ने मरने के लिए, जंग करने, और जब सोना निकल आया, चांदी निकल आई, माल निकल आया तो हिस्सा मांग रहे हो? शर्म करो, भाग जाओ, कोई हिस्सा नहीं। मैं तो ये कहता, लेकिन याद रखना ये नबी और अली का दादा है और ये लोग कभी माल पे लड़ाई नहीं करते हैं, माल पे लड़ाई नहीं करते। कहने लगे क्या बात है इस खानदान की सखावत। कहने लगे अच्छा तुम हिस्सा चाहते हो, चलो तुम्हें हिस्सा देंगे, लेकिन भाई ये याद रखो कि इस माल का पहला हकदार जो है वो खाना काबा है, चूंकि माल काबे का, और दूसरा हकदार मैं हूं जिसने इसको दरियाफ्त किया। अब तुम आए हो हिस्सा मांगने, तुम्हें भी मायूस नहीं करूंगा, तीसरे हकदार तुम, तो तुम अपने काहिन बुला लो जो कुर्रा डाले। उस टाइम फैसला कुर्रा से होता था, कुर्रा डाल लेते हैं 3 के नाम, काबा, मैं अब्दुल मुत्तलिब और तुम काफिर, जिसके हिस्से जो माल आएगा वो ले ले। मंजूर? उन्होंने कहा मंजूर। 3 कुर्रे डाले गए, जो सोने के हिरन थे वो काबे के नाम निकले, जो ज़िरे नेज़े थे, ढाले थी, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकले, और काफिरों का कुर्रा उनके नसीब की तरह कोरा ही रह गया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने ये किया कि वो जो सोने के हिरन थे वो खाने काबे में वापस लटका दिए, नस्ब कर दिए, ठोस सोने के, फिर वहीं पर रहे, यहाँ तक कि जब फतेह मक्का हुआ 8 हिजरी में तो रसूल अल्लाह से कहा कि सोने के हिरन खाने काबा में मौजूद हैं और मुसलमानों को पैसे की ज़रूरत है, तो इजाज़त दे दीजिए कि ये सोने के हिरन निकाल कर सेल कर दिए जाएँ, बेच दिए जाएँ, और ये पैसा इस्लाम की तकरीब में खर्च कर दिया जाए। तो पैगंबर ने कहा याद रखना हर चीज़ का कानून अलग होता है, ये मन्नत की चीज़ है, ये नज़र की चीज़ है, ये नज़र की चीज़ इसलिए नहीं तोड़ी जाएगी, नहीं बेची जाएगी, ये नज़र रहेगी। अब आपने देखा हालांकि काफिर बादशाह ने नज़र चढ़ाई थी, पैगंबर ने नज़र का एहतराम होना चाहिए नज़र का, फिर ये हिरन वहीं रहे। फिर जब यजीद हुक्मरान हुआ, करबला के बाद मदीने पर हमला किया, मक्के पर हमला किया, फिर वहाँ से
यजीद के जो सिपाह थी उसने वो हिरन वहाँ से चुरा लिया, और फिर ये भी कहते हैं कि उन्होंने बेचकर शराब वगैरह पी लिया, जो भी किया। तो याद रखना, मन्नत का, नज़र का, न्याज का एहतराम करना सुन्नत रसूल है, और न्याज की बेहुरमती करना तरीक़ा यजीद है। ये वो हिरन। अब वो जो दूसरी चीज़ें थी जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आई, वो थे सोने, चांदी, तांबे, पीतल की वो ढालें, वो नेज़े, वो ज़रें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि खाने काबा का दरवाज़ा जो है वो टूटा हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में जो माल आया था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसमें और माल मिला के उसको पिघला कर खाने काबा का दरवाज़ा बनाकर लगा दिया है। आज सुन्नी हज पर जाए या शिया, हज करते, तवाफ़ करते, जब काबे के दरवाजे पर नज़र पड़े तो याद रखना ये घर अल्लाह का है, दरवाज़ा अली के दादा का है। कुछ आगे पढ़ें या बस तमाम करें गुफ्तगू? गर्मी लग रही है तो मैं छोड़ देता हूँ बात को। बताइए, आगे पढ़ें। और फिर वो अजीम बात जो आपको याद रहनी चाहिए, जब अब्रहा ने खाने काबा पर हमला किया था, एक बादशाह था, वो काबे को गिराने के लिए आया था, और उसने आके अपने खेमे लगाए, अपना लश्कर। तो मक्के वालों ने देखे, थक गए हों तो मैं इजाज़त ले लूँगा आपसे। मक्के वालों ने जो देखा वो हाथियों पर आया था, और मक्के वालों ने पहली मर्तबा हाथी देखे थे, पहले हाथी देखे नहीं थे। ये अजीब जानवर, मोटे मोटे पैर, लंबी सी नाक, सूंड उसकी। डर गए कि हाथियों से हमला करके काबे को गिराऊं। जैसे वो अब्रहा आ गया अपने लश्कर को लेके, तारीख़ ने लिखा, ये अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना है, नबी के दादा का, लिखा कि उसने, मक्के वालों ने क्या किया कि सारे मक्के वाले बिस्तर लेकर कांधे पर रखकर, और सारे मक्के वाले अपने बिस्तर बोरिए कांधे पर रखकर, लोटे कांधे पर रखकर मक्के से निकल के पहाड़ों पे चढ़ गए। क्यों? कि हमला होगा, जब हाथी चलेगा काबे की तरफ चलेंगे, वो तो हमें भी कुचलते हुए चले जाएंगे। लिहाजा सारे मक्के वाले जो हैं वो चले गए। याद रखना मेरे मोहतरम सामईन, खौफ के आलम में पहाड़ों पे चढ़ जाना इनकी पुरानी आदत है जो चली आ रही। वक्त ज़्यादा ना हो जाए, आपका वक्त ज़्यादा ना हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको जहमत ना दे दूँ मैं कहीं, पर जल्दी से तकरीर को तमाम कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का चैप्टर आज कामिल हो जाए, कल गुफ्तगू इससे आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। दर्शन दर्स आप देखेंगे, तारीख़ इस्लाम को अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसे फैल रही है, ये ख़ानदान क्या काम कर रहा है। ऊँट जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सुर्ख आँखों वाली ऊँटनियाँ चरागाह में चल रही थी। अब्रहा के सिपाही आए और कीमती ऊँटनियाँ उन चरवाहों से, मुलाजिमों से छीन कर चले गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ग़ुलामों ने आकर बताया, ऊँटनियाँ आपकी चरा रहे थे, उसके चरवाहे आकर ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने शिमला दस्तार सर पर बांधी, और हज़रत इस्माइल अपने दादा का अमामा जो है वो दोष पर चादर डाली, असा हाथ में लिया और कहा मैं अब्रहा से मिलने खुद जाऊंगा। अब्रहा को पता चला सरदार मक्का आ रहे हैं। सुर्ख कालीन बिछाया गया इस्तकबाल के लिए। आप कालीन पर चल के पहुँचे, बराबर में जगह दी, तशरीफ़ फरमाओ। अब्रहा ने कहा कहिए सरदार मक्का कैसे आए? कहा तेरे सिपाही मेरी ऊँटनियाँ, मेरे ऊँट लेकर आ गए, वो ऊँट वापस लेने आए। उसने देखा अब्दुल मुत्तलिब को और हैरान होकर कहने लगा कि मैं तो ये समझा था मक्के के सरदार हैं। अरे आपको पता है मैं वो घर गिराने आया हूँ जो आपकी इज़्ज़त का बाइस है, जिस घर के आप मुतवल्ली हैं, जिस घर के आप कलीद बरदार हैं। मैं तो समझा था आप इसलिए मेरे पास आए हैं कि मुझसे कहें कि बराए करम मैं आपका वो घर न गिराऊँ, खाना काबा। आपने छोटी सी बात की है जिसका मैं तवक्को नहीं कर सकता था कि मेरे ऊँट वापस कर दो। तंजिया मुस्कुराया, बड़ी छोटी बात की है, वापस करो भाई, सरदार के ऊँट वापस कर दो। अरे मैं तो वो घर गिराने हैं, मैं समझा आप कहें कि मैं वो घर ना गिराऊँ जो आपकी इज़्ज़त का बाइस।
میں اس عظیم الشان اجتماع میں خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب کے دادا کا وہ تاریخ ساتھ جواب سنانا چاہتا ہوں جو ابرہہ بادشاہ کو حضرت عبد المطلب نے دیا. میں تو وہ گھر گرانے آیا تھا, آپ اونٹ مانگنے ہیں, ارے بھائی واپس کرو. بے ساختہ جواب دیا, ابرہہ یاد رکھنا ان اونٹوں کا میں مالک ہوں, مجھے ان اونٹوں کو بچانا ہے. جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس گھر کو بچا لے گا. اور پھر دیکھا کہ جب اس کا لشکر چلا تو ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور غلاموں کو کہا دیکھنا میری دعا کا اثر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں. تو غلاموں نے کہا ایک اندھیرا سا آ رہا ہے. کہا اندھیرا نہیں ہے, یہ ابرہہ کے لشکر پہ عذاب ہے جو میری دعا سے آیا ہے. یہ ننھے ننھے پرندے ہیں جنہیں ابابیل کہتے ہیں. تو یہ وہ خاندان ہے جس نے کعبے کو بچایا ہے, یہ وہ خاندان ہے جس نے اسلام کو بچایا. اس خاندان کا ہر فرد اسلام کا محسن ہے. لیکن ہائے وہ وقت آ گیا کہ جب یہ خاندان اپنے وطن سے ہی نکلنے پر مجبور ہو گئے. آج 2 محرم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حسین سے وطن چھوٹ گیا. پڑھنے میں تو شاید بہت آسان ہو, لیکن اگر سوچئے تو قیامت ہے یہ کہنا. بہت مشکل تھا حسین کے لیے وطن سے نکلنا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ بھی وطن سے نکل گئے تھے, مکے سے نکلے تھے نا. رسول کا وطن مکہ تھا, مدینے. تو تاریخ نے لکھا جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے, مکے کو چھوڑ کے, تو مڑ مڑ کے اپنا وطن دیکھتے تھے, مڑ مڑ کے اپنا وطن. اور لکھا ہے جب حسین وطن سے نکلے تو مڑ مڑ کے اپنا وطن دیکھتے تھے. اور میر انیس نے کہا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا. اب رہ نہیں سکتا میرا مولا. ولید کے دربار سے آ گئے, سیدھے نانا کی قبر پر آئے اور اپنے آپ کو گرا دیا رسول کی قبر. نانا میں جا رہا ہوں نانا. نانا میری خواہش تو یہی تھی زندگی بھر آپ کی قبر کا مجاور بن کے رہے. نانا میں آپ کی قبر پہ چراغ روشن, لیکن نانا آپ کی امت مجھے یہاں نہیں رہنے دی. میرا وطن چھوٹ رہا ہے. بہت دیر تک گریا کی. مقتل نگار کہتا ہے کہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے بھائی کی قبر پر آئے. بہت چاہتے تھے امام حسن, بہت پیار کرتے. حسن بھی پہنچ جاتے تھے. ظاہری بات ہے ایک کاندھے کے سوار نبی حسن تھے, رسول کے دوسرے کاندھے کے سوار حسین. بھیا میں جا رہا ہوں. میں نے مقتل میں یہ پڑھا تو نہیں ہے, میں نے پڑھا تو نہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید قبر حسن سے آواز آئی ہو, حسین آ گئی نا کربلا. شاید میں نے پڑھی نہیں بات کہ آپ مجھے پوچھیں کہ دکھاؤ گا, نہیں میں نے پڑھی نہیں. میرا دل کہتا ہے شاید قبر حسن سے آواز آئی ہو, حسین کاش میں کربلا میں ہوتا. شاید قبر حسن سے آواز آئی ہو, حسین 10 محرم میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا. جزاک اللہ جزاک اللہ. شبیں رونے کی ہیں, ماتم کی شبیں, اور کتنی جلدی گزر رہی ہیں. اللہ سب طرف سے خیر رکھے. حسین بھائی کی قبر سے اب پتہ کس طرف چلے بقیع میں, اب چلے ہیں ماں کی قبر کی طرف. تو مقتل نگار کہتے ہیں کہ جب حسین نانا کی قبر پر گئے تو قدموں سے چل کر گئے تھے, جب بھائی کی قبر پر گئے تو قدموں سے چل کر گئے تھے. لیکن مقتل نگار کہتے ہیں جب حسین اپنی پاکیزہ ماں کی قبر پر گئے تو پاؤں پر چل کے نہیں, جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے, جیسے 6 ماہ بچہ گھٹنیوں ایسے گھٹنیوں سے چل کر حسین, اور جا کر ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود. ماں تیرا حسین جا رہا, تیرا حسین جا رہا ہے. تو قبر زہرا سے آواز آئی,
میرے لال تو تنہا نہ ہوگا، تو جہاں جہاں جائے گا تو کھیاری ماں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ عزادارو، یہ جو قافلہ چلا ہے نا حسین کا، اس قافلے کے بارے مورخین کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جب رات کو قیام کرتا تھا مدینے سے مکہ اور مکہ سے منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا، تو سننے والے سنتے تھے کہ کوئی بی بی ہے جو کبھی قافلے کے دائیں طرف سے روتی ہے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے، برقعے والی بی بی۔ کسی نے پوچھا مولا حسین یہ کس بی بی کی آواز ہے؟ کہا میری دکھیاری ماں میرے ساتھ۔ لو عزادارو، محضر نامہ تیار ہوا، محضر نامہ تیار ہوا، نام لکھے ہوئے ہیں، اعلان کیا گیا ہے، اعلان ہے جناب عباس کی طرف سے، اعلان ہے آج مدینے کا کوئی مرد گھر سے باہر نہیں آئے گا۔ آج جناب عباس کی طرف سے اعلان، آج مدینے کا کوئی مرد گھر کی چھت پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ سب مرد گھروں کے اندر تھے، مدینے کی عورتیں گلیوں میں کوچوں میں ہر طرف گریا تھا، نبی زادیاں وطن چھوڑ رہے، علی کی بیٹیاں وطن چھوڑ رہی۔ شام میں آنے لگے تھے محلہ بنی ہاشم، قناتیں لگی تھی، جوانان بنی ہاشم برہنہ شمشیریں کیے چاروں طرف پردے کے اہتمام کر رہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آج حسین وطن چھوڑ رہے، آج بیویاں وطن چھوڑ رہے۔ مجھے اجازت دیں گے مصائب کے اگلے جملے میں تعظیماً کھڑے ہو کر پڑھ، حیا آتی ہے بیٹھ کر ان کے غم کا تذکرہ کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ میں مصائب کی اگلی منزلیں تعظیماً کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماتم داران حسین، عزاداران حسین، چاروں طرف پردے کا ہے۔ آج نبی زادیاں جا رہی، مدینے میں تلاطم، ہر طرف عورتیں چادریں پہنے برقعے پہنے، گلی کوچوں میں بچیاں عورتیں پھر رہی۔ ہائے مدینہ ویران ہو رہا، ہائے مدینہ ویران۔ آپ نے دیکھا چاند نظر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کے عزادار بچیاں کیسے آ جاتی ہیں سر پہ چادریں اوڑھے، محلوں میں مجلسوں میں بالکل وہی منظر نظر آتا ہے جیسے 60 ہجری میں ہوا۔ عزاداروں، مدینے کی ایک راویہ ہے، ایک عورت ہے، روایت کرتی ہے، میں نے دیکھا قناتیں لگی ہیں، شامیانے لگے ہیں، محمل ناکوں پر ہیں، اماریاں محملوں پر ہیں، ناکہ لایا جاتا ہے، ناکہ بٹھایا جاتا ہے۔ عباس محضر نامے پر نام پڑھتے ہیں، جس بی بی کا نام پڑھتے ہیں آبرو کے ساتھ وہ بی بی آ کر ناکے پہ محمل میں بٹھائی جاتی ہے، پردے دیے جاتے ہیں، ہماریوں کے پردے گرا دیے جاتے ہیں، ناکہ اٹھا کر آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ناکہ آتا ہے جس پر اماری بھی ہے، محمل بھی ہے، عباس نام پڑھتے ہیں، پھر جس بی بی کا نام آتا ہے وہ سواری پہ بیٹھ جاتی ہے۔ امام حسین مسند پر تشریف فرما ہے، بیویوں کی تیاری اور سواری کے منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، عباس سارے امور انجام دے رہے ہیں سوار کرانے۔ وہ راویہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا یکا یک محضر نامے پر عباس کی نظر کسی ایسے نام پر پڑی، پورا بدن عباس کا لرز کے رہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔
کہتی ہے میں نے دیکھا، وہ نام پڑھ کر عباس نے بی بی کو بلایا نہیں، بلکہ ادب سے سر جھکا کر حسین کے پاس آئے، زبان سے کچھ نہ بولے، نام کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ بے قرار ہو کر حسین سے کرسی چھٹ گئی۔ حسین کھڑے ہوئے اور بے ساختہ چلتے ہوئے عصمت سرا میں گئے۔ وہ راویہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا حسین کے پیچھے عباس بھی عصمت سرا میں گئے، میں نے دیکھا عباس کے پیچھے علی اکبر ہیں، اون و محمد ہیں، قاسم ہیں، سید سجاد۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی، ساری بیویاں تو سوار ہو گئی، ایک کس بیوی کی آمد ہے، کس کا انتظار ہو رہا ہے، کس کا ایسا اہتمام ہے؟ کہتی میں حیران ہوئی کہ سکوت تھا، سناٹا تھا۔ پھر میں نے دیکھا اس مسجد کے صدر دروازے کے عقب میں مجھے ہلچل محسوس ہوئی، یکا یک میں نے دیکھا اس مسجد دروازہ کھلا، میں نے دیکھا عباس باہر آئے، عباس کے ہاتھ قبضہ تلوار پر تھا، آنکھوں میں وہ جلال تھا جو خیبر میں جاتے ہوئے علی کی آنکھوں میں تھا، مرقع جلال حیدر بنے ہوئے عباس باہر آئے۔ باہر آ کر عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف، 3 مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کیا، الحجاب۔ الحجاب، الحجاب، پردہ کرو، آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، زہرا کی بیٹی آ رہی۔ ارے زہرا کی بیٹی آ رہی ہے۔ عزادارو، وہ راویہ کہتی ہے میں نے دیکھا عباس کے عقب میں ایک بی بی ہے، اللہ رے جلال اس شہزادی کا سر پہ مقنا ہے، برقع ہے، چادر ہے، سر سے لے کر پائے اطہر تک حجاب ہی حجاب ہے، آگے آگے عباس ہیں، اور حسین نے اس بی بی کا بازو تھاما ہے، دایاں بازو حسین نے تھاما ہے، بایاں بازو سجاد نے تھاما ہے، پیچھے پیچھے علی اکبر ہے، اون و محمد ہے، قاسم ہے۔ وہ بی بی اس شان کے ساتھ نکلی ہے، اس عزت و عظمت کے ساتھ نکلی ہے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے بس تقریب وہ بی بی ناکے کے قریب آئی، ناکے کے قریب آئی، سجاد نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین نے بازو کا سہارا دیا، عباس نے زانو خم کیا، بی بی نے عباس کے زانو پہ قدم رکھا، اکبر نے سہارا دیا، یا علی کہہ کے بی بی ناکے پہ سوار ہوئی، محمل کے پردے ہٹا دیے گئے۔ میں کہوں گا اے راویہ عورت، جس بی بی کو تو نے یہاں سوار ہوتے دیکھا، ذرا 11 محرم کربلا کے میدان میں آنا، وہی بی بی آئی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، مقنا نہیں ہے، ردا نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، آ کر سوئے دریا دیکھا، آواز دی، عباس کون زینب کو سوار کرائے گا، عباس کون میرا پردہ۔